السلام علیکم ناظرین، عثمان سلطان کرنٹ این کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 1947 میں اپنے قیام کے بعد سے پاکستان میں ایک غیر متناسب وفاقی حکومت ہے اور یہ ایک وفاقی پارلیمانی جمہوریت ہے۔ قومی سطح پر پاکستان عوام ایک دو ایوانی مقننہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کا انتخاب کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ ایک ایوان زیریں پر مشتمل ہے جسے قومی اسمبلی کہا جاتا ہے، جس کا براہ راست انتخاب ہوتا ہے، اور ایوان بالا سینٹ کہلاتا ہے جس کے اراکین کا انتخاب صوبائی قانون ساز منتخب کرتے ہیں۔ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم قومی اسمبلی کی اکثریت یا اراکین کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے، اور سربراہ مملکت اور شخصیت کے سربراہ صدر کا انتخاب الیکٹورل کالج کے ذریعے کیا جاتا ہے جو کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ صوبائی اسمبلیوں میں قومی پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کے علاوہ پاکستان میں 5000 سے زیادہ منتخب مقامی حکومتیں بھی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی طور پر قائم کردہ ادارہ جس کی صدارت ایک منفرد اور نامزد چیف الیکشن کمشنر کرتا ہے، عام انتخابات کی نگرانی کرتا ہے۔ پاکستان کا آئین حصہ 8 باب نمبر 2 منتخب مختلف ترامیم میں عام انتخابات کے انعقاد کی وضاحت کرتا ہے۔ ایک کثیر الجماعتی نظام نافذ ہے جس میں قومی اسمبلی 342 نشستوں پر مشتمل ہے اور سینٹ 100 نشستوں پر مشتمل ہے۔ سابق فاٹا کے انضمام کے بعد چاروں صوبوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ آئین یہ حکم دیتا ہے کہ عام انتخابات ہر 5 سال بعد اسی وقت کروائے جائیں جب قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کر لے یا تحلیل ہو جائے، اور سینٹ کے انتخابات ہر 6 سال کی مدت کے بعد کروائے جائیں، اراکین کے انتخاب کے لیے کروائے جائیں۔ قانون کے مطابق قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے 2 ماہ کے اندر انتخابات کا انعقاد ضروری ہے۔ 1947 سے 1958 کے درمیان قومی سطح پر براہ راست انتخابات نہیں ہوئے۔ صوبائی انتخابات کبھی کبھار ہوتے تھے، مگر بھی پاکستان کے صوبائی انتخابات کو ایک مذاق اور ووٹرز پر دھوکہ دہی کے الزام پر یاد کیا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد ملک میں ہونے والے پہلے براہ راست انتخابات 10 سے 20 مارچ 1951 کے درمیان پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے لیے تھے۔ انتخابات 197 نشستوں کے لیے تھے، جس میں سے 189 نشستوں کے لیے 939 امیدواروں انتخابات لڑا، جبکہ باقی نشستیں بلا مقابلہ پر ہوئیں۔ 7 سیاسی جماعتیں دوڑ میں شامل ہوئیں۔ الیکشن تقریباً 1 ملین ووٹرز کے ساتھ عالمگیر بنیادوں پر منعقد ہوا۔ ٹرن آؤٹ کم رہا۔ لاہور میں ٹرن آؤٹ درج فہرست ووٹرز کی 30% تھا، اور پنجاب کے دیہی علاقوں میں یہ بہت کم تھا۔ 8 دسمبر 1951 کو شمال مغربی سرحدی صوبے میں صوبائی مقننہ کی نشستوں کے لیے انتخابات ہوئے، ایک ایسا نمونہ جو پاکستان کی انتخابی تاریخ میں دہرایا جائے گا۔ ہارنے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے جیتنے والوں پر انتخابات میں دھوکہ دہی اور دھاندلی کا الزام لگایا۔ اسی طرح مئی 1953 میں سندھ کی صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور ان پر بھی دھاندلی کے الزامات لگے۔ اپریل 1954 میں مشرقی پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات ہوئے، جس میں پاکستان مسلم لیگ پان بنگالی قوم پرست متحدہ محاذ اتحاد سے ہار گئی۔ مشرقی پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم جناب نور الامین ضلع میمن سنگھ جناب امین کے آبائی حلقے نازل میں ایک تجربہ کار طالب علم رہنما زبان کی تحریک کے رہنما خلیق نواز خان سے اپنی پارلیمانی نشست ہار گئے۔ نور الامین کی یونائٹڈ فرنٹ الائنس کے نوجوان ترک کے ہاتھوں شکست نے اس وقت کے مشرقی پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے پاکستان مسلم لیگ کو مؤثر طریقے سے ختم کر دیا۔ 1970 کے پاکستان کے عام انتخابات برطانوی ہندوستان سے پاکستان کی آزادی کے بعد پہلے براہ راست انتخابات تھے۔ 1970 میں ایک دہائی کی طویل جدوجہد کے بعد فوجی حکومت جمہوری طور پر منتخب عہدیداروں کو اقتدار منتقل کرنے پر مجبور ہوئی۔ مشرقی پاکستان میں انتخابات کو پاکستان کے بنگالی شہریوں کے لیے خود مختاری پر ریفرنڈم کے طور پر پیش کیا گیا، جو پاکستان کی آبادی کا تقریباً 55% حصہ، اور انہیں ابھی تک مغربی پاکستانیوں کے حقوق نہیں دیے گئے۔ یہ انتخابات عوامی لیگ نے جیت لیا، 313 میں سے 176 نشستیں حاصل کی، اور شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے پہلے جمہوری طور پر منتخب ہونے والے وزیر اعظم بننے والے تھے، لیکن فوجی حکومت نے اپوزیشن لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کی درخواست پر اقتدار پارلیمنٹ کو منتقل کرنے سے انکار کر دیا، جس سے بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ شروع ہوئی۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں، یہ 14واں ہمارے جنرل الیکشن 1954 کا، اس کے بعد 1962 کے عام انتخابات ہوئے، جس میں، اور اس کے بعد 1970 کے انتخابات پہلے براہ راست عام انتخابات اسے گردانا جاتا ہے۔ عوامی لیگ کے بعد یہاں 1970 کے الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی، 1985 کے الیکشنز آزاد امیدوار، 1988 کے الیکشنز پاکستان پیپلز پارٹی، 1990 الیکشنز پاکستان مسلم لیگ، 1993 کے الیکشنز پاکستان پیپلز پارٹی، 1997 کے انتخابات پاکستان مسلم لیگ نون، 2002 میں جو الیکشن ہوئے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف نے جیتے، 2008 کے
इलेक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2013 के इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 2018 के इलेक्शन पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अभी 2024 के जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान की जो 14वां जनरल इलेक्शंस बन रहे हैं ये किस पार्टी अपना इक़्तिदार संभालेगी। पाकिस्तान की इलेक्शंस के ऊपर एक छोटी सी तारीख थी जो हमने आपके सामने पेश की। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए करंट एनएन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं।